اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اور جمعۃ المبارک کی حاضری نصیب فرما دی۔ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ نصیب فرما دیا، جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایک عظیم الشان مہینہ مرحمت فرما دیا، جس کو ذی الحجہ کہتے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خصوصی حکم یعنی حج اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ حج کرنا اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ سب سے پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گویا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز۔ اور تیسرا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ جہاں پر اللہ پاک نے نماز کا ذکر کیا، ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ اسی طرح چوتھا رکن کیا ہے؟ روزہ، جو کہ رمضان المبارک میں رکھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے 30 دن کے روزے مسلمانوں پر فرض ہوتے ہیں۔ اسی طرح 5واں رکن ہے حج۔ 5واں رکن ہے حج۔ جو ان 5 ارکان پر عمل کرے گا وہی کامل مومن کہلائے گا۔ جو ان 5 باتوں پر عمل کرے گا وہی کامل مسلمان، کامل مومن کہلائے گا۔ اب ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور نماز نہیں پڑھتا تو یہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ کامل مسلمان، کامل مومن نہیں ہے۔ ایک بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا تو یہ بھی کامل مسلمان نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے۔ ایک بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتا ہے، لیکن حج نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے اس کو استطاعت بھی دی ہے، مال و دولت بھی دیا ہے، حج اس کے اوپر فرض بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا تو یہ کامل مومن نہیں ہے، یہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان 5 چیزوں پر عمل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ حج کے اندر سب سے اہم رکن وہ ہوتا ہے طواف کا۔ کس چیز کا؟ طواف کا۔ جیسے ہی حاجی بیت اللہ کے اندر داخل ہوتا ہے اور جیسے ہی بیت اللہ پر، خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے، اس نظر کے وقت جو اس کی زبان پر دعا آتی ہے وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ بیت اللہ شریف کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اتنا بڑا اعزاز دیا ہے کہ جو شخص پہلی بار جاتا ہے اور جاتے ہی جیسے ہی خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے، اس کے دل میں کوئی بھی دعا آتی ہے، اس کی زبان پر کوئی بھی دعا آتی ہے اور وہ جو بھی دعا کرتا ہے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اور حج کا سب سے اہم رکن، سب سے پہلا رکن وہ کیا ہے؟ طواف زیارت۔ طواف زیارت، چکر لگانا، طواف کرنا، چکر لگانا۔ زیارت بولتے ہیں دیکھنے کو۔ ہم نے آپ کی زیارت کی، ہم نے آپ کو دیکھا، تو طواف زیارت، سب سے پہلے خانہ کعبہ کا چکر لگانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طواف زیارت۔ یہ طواف سب سے پہلے، یہ طواف اس کائنات میں سب سے پہلے کس نے کیا؟ تو سب سے پہلے زمین اور آسمان کے بننے سے 2000 سال پہلے، زمین اور آسمان کے بننے سے 2000 سال پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ جس وقت اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، میں اپنا ایک نائب پیدا کر رہا ہوں، میں ایک اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں جو کہ اشرف المخلوقات ہوگا، جو کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہوگا، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ایک ایسا نائب پیدا کر رہے ہیں کہ جو زمین کے اندر فساد کرے گا، جو زمین کے اندر خون خرابہ کرے گا، ہم تو آپ کی تسبیح رات دن کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو جب فرشتوں نے اللہ پاک سے یہ عرض کیا، اس کے بعد فرشتوں کو اپنی اس بات پر ندامت ہوئی، فرشتوں کو اپنی اس بات پر افسوس ہوا، ندامت ہوئی۔ تو انہوں نے اس افسوس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے والی جو جگہ تھی وہاں پر 3 بار طواف کیا۔ کتنی بار؟ 3 بار طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو جگہ تھی وہاں پر 3 بار طواف کیا۔ اللہ پاک کو فرشتوں کا یہ طواف کرنا اتنا پسند آیا کہ اس جگہ کو اللہ پاک نے بیت المعمور بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ بیت المعمور، اور فرمایا کہ یہاں پر فرشتوں طواف کیا کرو۔ اب اس وقت وہاں پر فرشتوں نے ایک وقت میں 70,000 فرشتوں نے طواف کیا اور وہ چلے گئے۔ اس کے بعد 70,000 آئے، انہوں نے طواف کیا، وہ چلے گئے۔ اسی طرح جس فرشتے کا ایک بار زندگی میں نمبر آ جاتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا، تو وہ بیت المعمور ہے، بالکل عرش کے نیچے ایک جگہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ وہاں پر وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش کا طواف کرتے ہیں۔ گویا کہ وہ طواف کرنا ان کو دل کا سکون پہنچاتا ہے، وہ طواف کرنا ایک عبادت ہے، وہ طواف کرنا ان کو سکون پہنچاتا ہے، ان کی غذا ہے۔ تو اسی وجہ سے آج بھی فرشتے بیت المعمور کے اندر طواف کر رہے ہیں، اور ایک بار طواف کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر اگلے فرشتوں کا نمبر آتا ہے، وہ طواف کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر اگلے فرشتوں کا نمبر آتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ زمین اور آسمان کے بننے سے بھی 2000 سال پہلے فرشتوں نے طواف کیا تھا۔ وہ تو چلے گئے، پھر دوسرے آئے، پھر وہ چلے گئے، پھر دوسرے آئے۔ 2000 سال کے بعد تو زمین بنی، پھر اس کے بعد آج تک آپ دیکھ لیں کتنا وقت گزر گیا۔ جو ایک بار فرشتہ طواف کر کے گیا دوبارہ اس کا نمبر نہیں آیا۔ اتنے لامحدود، اتنی بڑی تعداد اللہ پاک نے صرف فرشتوں کی بنائی ہے کہ اتنے فرشتے ہیں کہ 4 فرشتے تو صرف بڑے ہیں، جس میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل حالت میں آ جائیں اور صرف ایک پر کھول لیں اپنا تو یہ مشرق اس سے ڈھک جائے۔ یہ جو دنیا کی مشرق ہے، زمین کا آدھا حصہ ایک پر سے ڈھک جائے اور دوسرا پر کھول لیں تو پوری زمین ہی ڈھک جائے۔ اتنے بڑے فرشتے ہیں اگر اپنی اصلی حالت میں آ جائیں۔ اسی طرح وہ بارش کا فرشتہ جو کہ بارش کرتا ہے، اگر اس فرشتے کو اصلی حالت میں دیکھنا ہے، اگر اس کے اوپر بارش کے اس کے پر کے اوپر بارش آنا نازل ہو، بارش برسنا شروع ہو تو زمین پر ایک قطرہ بھی نہیں آئے، اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ اسی طرح ایک فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے جو کہ اپنے منہ کے اندر سور لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو قیامت کے دن پھونکیں گے، جس کو آگ بولتے ہیں۔ اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ جب سے بنے ہیں، جب سے لے کے آج تک اور قیامت تک اپنے اندر آگ کو بنائے رکھتے ہیں۔ کتنے بڑے فرشتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے بڑے بڑے فرشتے بنائے ہیں، بڑے بڑے فرشتے بنائے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سب فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو وہ فرشتے 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے رہتے ہیں، ایک بار نمبر آتا ہے دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ تو اللہ پاک نے ان فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، یہ جو اب زمین میں بنانے لگا ہوں، اس زمین کے اندر اب آپ یہ بھی سمجھیں کہ زمین بننے سے پہلے اللہ پاک نے پانی کو پیدا فرمایا۔ زمین بننے سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ پانی کو پیدا فرمایا۔ یہ پانی ہوا کے اوپر تھی، یہ پانی کس کے اوپر تھا؟ ہوا کے اوپر تھا۔ تو اللہ پاک نے وہیں آسمان سے زمین کے اوپر ایک لکیر کھینچی، ایک لکیر کھینچی تو پانی یوں ہٹنا شروع ہو گیا، پانی یوں ہٹنا شروع ہو گیا اور زمین نکلنا شروع ہو گئی۔ تو وہ جو لکیر آسمان سے زمین پہ، زمین سے مراد پانی پر ڈالی تھی، وہ جو جگہ تھی وہ تھی مکہ المکرمہ۔ کون سی جگہ تھی وہ؟ مکہ المکرمہ۔ وہ آسمان سے پانی کے اوپر ایک لکیر ماری، وہ لکیر ماری، وہاں سے وہ زمین نکلی، پھر آہستہ آہستہ وہ پانی
نکلنا، پانی ہٹنا شروع ہو گیا اور زمین بننا شروع ہو گئی، تو جو لکیر آسمان سے زمین کے اوپر آئی وہ جگہ تھی مکۃ المکرمہ۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، یہ جو بیت المعمور کا تم طواف کرتے ہو، اب ایسا کرو بالکل اسی کی لائن کے اندر زمین کے اندر جاؤ اور اس زمین کے اندر ایک گھر بناؤ اور وہاں پر بھی جا کر طواف کرو۔ تو وہ بیت المعمور میں جو فرشتے تھے وہ فرشتے نیچے زمین کے اوپر آئے، جو زمین بن چکی تھی اس زمین کے اوپر آئے اور وہ زمین کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا وہاں پر بھی انہوں نے طواف شروع کر دیا، جس کو مکۃ المکرمہ کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ مکۃ المکرمہ۔ وہ بیت المعمور اور وہ خانہ کعبہ جو آج بھی ہے، یہ بالکل اسی کی سیدھ میں ہے، بالکل اسی کی لائن میں ہے جس کے اوپر بیت المعمور ہے۔ پھر بیت المعمور کے اوپر عرش ہے، سمجھ گئے؟ عرش، بیت المعمور، پھر زمین کے اوپر خانہ کعبہ۔ اسی وجہ سے خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی ثواب، خانہ کعبہ کا طواف کرنا بھی ثواب۔ تو یہ جو طواف کرتے ہیں حاجی، یہ طواف کس کی مشابہت کرتا ہے؟ کس کی مشابہت کرتا ہے؟ فرشتوں کی مشابہت کرتا ہے، چونکہ فرشتے بیت المعمور پہ کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں، اور زمین پر انسان طواف کر رہے ہیں، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ وہ فرشتے بھی طواف کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس زمین کو چنا جس کا نام مکۃ المکرمہ ہے۔ کیوں چنا مکۃ المکرمہ کو؟ اس لیے چنا کہ یہاں پر وہ ہستی آئے گی جس کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا ہے۔ کون سی ہستی آئے گی؟ وہ ہوگی میرے اور آپ کے آخری رسول۔ کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں پر آئے؟ کہاں پر پیدا ہوئے؟ مکۃ المکرمہ پہ پیدا ہوئے۔ یہ مکۃ المکرمہ اللہ پاک کا گھر ہے، یہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ پاک نے اس کو چنا ہے، اللہ پاک نے اس زمین کو چنا ہے۔ تو مکۃ المکرمہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، کیونکہ وہاں پر بیت اللہ بھی ہے اور امن کا شہر ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ یہ بیت اللہ امن کی جگہ ہے، یہاں پر مسلمان تو مسلمان، کوئی غیر مسلم بھی آ جائے تو وہ بھی امن میں آ جاتا ہے۔ یہاں تو انسان جانور بھی آ جائے وہ بھی امن میں آ جاتا ہے۔ حرام جانور تو دور کی بات، یہاں پر حلال جانور کا بھی شکار منع ہے۔ وہ ایسی امن والی جگہ ہے، وہ ایسی امن والی جگہ ہے، امن ہی امن ہے۔ تو اللہ پاک نے ان فرشتوں سے کہا کہ زمین کے اندر وہاں پر بیت المعمور کے بالکل سامنے ایک جگہ بناؤ اور وہاں پر بیت اللہ بناؤ، وہاں پر طواف شروع کر دو۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو جنت میں رہتے تھے، جنت میں گھومتے پھرتے تھے۔ اماں حوا علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا، وہ بھی جنت میں رہتی تھی۔ اس کے بعد اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے، اپنی روح کو سکون پہنچانے کے لیے وہ فرشتوں کے پاس جاتے تھے۔ وہ فرشتے جو بیت المعمور کا طواف کیا کرتے تھے، یہ اماں حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام ان فرشتوں کے ساتھ مل کر وہاں پر جنت میں بیت المعمور کا طواف کیا کرتے تھے۔ جب اللہ پاک نے جنت سے دنیا میں بھیجا، جب دنیا میں بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ یا اللہ بے چینی ہو رہی ہے، یا اللہ تکلیف ہو رہی ہے، یہاں تو بیت المعمور بھی نہیں ہے، یہاں پر ہم طواف کس کا کریں گے، یہاں پر دل کو سکون کیسے پہنچائیں گے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جگہ بتائی اور فرمایا کہ یہ ہے وہ جگہ جو بیت المعمور کے بالکل سامنے ہے، یہاں پر فرشتے بھی طواف کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کچھ پہاڑ، کچھ اینٹیں لگاؤ تاکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر قائم ہو، اس کے بعد یہاں پر طواف شروع کر دو۔ تو سب سے پہلے زمین کے اندر انسانوں میں سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ طواف کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے طواف کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ عورتوں میں سے کس نے کیا؟ اماں حوا علیہ السلام نے کیا۔ اس کے بعد وہ طواف کرتے، ان کے دل کو سکون ملتا، ان کے دل کو راحت ملتی، سکون ملتا، بڑا مزہ آتا طواف کرنے میں۔ چونکہ طواف کرنا کہاں کی سنت ہے؟ وہ فرشتوں کی سنت ہے۔ فرشتے تو نور سے بنے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ طواف کرتے ہیں، ان کو سکون ملتا ہے، تو انسانوں کو کیوں نہیں سکون ملے گا؟ تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ پاک نے حضرت شیس علیہ السلام کو حکم دیا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے وہی حضرت آدم علیہ السلام نے جو چند پتھر رکھے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے وہ پتھر انہوں نے مزید بڑھائے اور اس کو ایک خانہ کعبہ کی شکل دی۔
حضرت شیث علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں صرف 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے تھے. تو اس وقت اللہ پاک نے جو سب سے پہلا عذاب دنیا کے اندر نازل کیا وہ تھا طوفان کی صورت میں. کس کی صورت میں تھا؟ طوفان کی صورت میں. پانی کا عذاب، ایسا عذاب تھا کہ ساری دنیا پر پانی ہی پانی تھا سوائے اس کشتی کے جس میں حضرت نوح علیہ السلام تھے. تو اس زمین کے اندر پانی ہی پانی آ گیا تھا. اور مکہ المکرمہ میں جو حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا، مسجد حرام بنائی تھی، اور وہ پانی کی وجہ سے اوجھل ہو گئی. وہ پانی کی وجہ سے وہ زمین کیا ہو گئی؟ اوجھل ہو گئی. اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے کوئی خانہ کعبہ ہے. اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں. اب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں پتہ تھا. اللہ پاک نے احسان فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ جاؤ مکہ المکرمہ کے اندر، وہاں فلاں جگہ ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے وہ جگہ تلاش کرو. وہاں پر اللہ کا گھر ہے جو کہ اوجھل ہو چکا ہے. اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، جس کی تعمیر آپ کے والد آدم نے کی تھی. آپ کے والد آدم نے کی تھی. وہ تعمیر تلاش کرو اور اس کو نئے سرے سے دوبارہ سے تعمیر کرو تاکہ یہاں پر آنے والے انسان اللہ کی عبادت کریں. تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے تعمیر کی. پھر طوفان نوح کی وجہ سے وہ جگہ اوجھل ہو گئی. تو اللہ پاک نے باقاعدہ طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، 20 سال کے تھے. کتنے سال کے؟ 20 سال کے تھے. وہ واقعہ آ چکا تھا. کون سا والا واقعہ؟ کہ جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں ذبح کرو. یہ واقعہ ہو چکا تھا. وہ تو جب چھوٹے سے تھے جب اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ یہ پیش آیا. یہ واقعہ ہو چکا تھا. ابراہیم علیہ السلام دوبارہ واپس جا چکے تھے شام کے اندر. پھر جب دوبارہ آئے تو اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 20 سال کی تھی. تو اللہ پاک نے یہ وحی نازل فرمائی کہ اے ابراہیم، اب یہاں پر باقاعدہ ہمارا جو گھر ہے اس کو تلاش کرو اور یہاں پر بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کرو. تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ المکرمہ میں وہ زمین تلاش کی اور دیکھا کہ وہاں پر وہ زمین کے کچھ نشانات ان کو مل گئے. جیسے کوئی پرانی جگہ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ دیوار مل جاتی ہے، پرانی جگہ ہوتی ہے نا، کوئی دیوار کے آثار مل جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ کی تلاش کروائی. اب جیسے ہی وہ جگہ مل گئی، جیسے ہی وہ جگہ اللہ پاک کے حکم سے مل گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، آج کے دور میں ایک مستری ہوتا ہے، ایک مزدور ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، ایک مستری ہوتا ہے، ایک مزدور ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مستری کا کام کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مزدور کا کام کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اٹھا کر لا کر اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کو دیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اینٹیں بیت اللہ کی لگانا شروع کر دیتے. جب دیکھا کہ جو ہے نا اب اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی نہیں ہے اور بیت اللہ کو اوپر مزید لے کر جانا ہے، تو اپنے بیٹے کو کہنے لگے کہ اے اسماعیل، اب اوپر کیسے میں اینٹیں لگاؤں؟ کوئی پتھر تلاش کرو، کوئی پتھر تلاش کرو جس پر میں کھڑے ہو کر اوپر مزید تعمیر کروں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک بڑا سا پتھر لے کر آئے. وہ بڑا سا پتھر اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو 30 آدمی مل کر اس پتھر کو لاتے. اکیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بڑے سے پتھر کو اٹھا کر لا کر رکھ دیا اور فرمایا کہ اے ابا جان، اس پر کھڑے ہو کر آپ اب مزید تعمیر کریں. اور وہ پتھر اتنا خوش نصیب پتھر ہے، آج اس کو بولتے ہیں مقام ابراہیم. کیا بولتے ہیں اس پتھر کو؟ مقام ابراہیم. کہ اللہ پاک نے، یاد کرو اس وقت کو، کہ اس پتھر کو اللہ پاک نے مصلی بنا دیا، مقام ابراہیم بنا دیا. تو اس طرح اس بیت اللہ کی تعمیر اللہ پاک کے حکم سے پوری ہوئی. اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا دونوں سے، انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے ابراہیم، اے اسماعیل، ہمارے اس گھر بیت اللہ کو پاک کر دو،
ہمارے اس گھر بیت اللہ کو پاک کر دو، کیونکہ یہاں پر لوگ رکوع بھی کریں گے، یہاں پر لوگ سجدہ بھی کریں گے، یہاں پر لوگ اعتکاف بھی کریں گے، ان کو پاک صاف کر دو اس جگہ کو، تاکہ یہاں پر آنے والے لوگ سکون سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ تو اس طرح اللہ پاک نے اس بیت اللہ کی تعمیر کو دوبارہ سے کروایا اور وہاں پر طواف شروع کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ اس مکے کو، اس بیت اللہ کو امن والا شہر بنا دے، امن والی جگہ بنا دے۔ اللہ پاک نے مکۃ المکرمہ کو امن والی جگہ بنا دی، اور باقاعدہ قرآن میں بھی نازل فرما دیا اور فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ قسم ہے مجھے اس امن والے شہر کی، قسم ہے مجھے اس امن والے شہر مکے کی، کہ یہ امن والا شہر ہے، یہاں پر ہر کوئی امن میں آ جاتا ہے، یہاں پر دشمن بھی امن میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سب سے پہلے فرشتوں نے وہاں پر طواف کیا، فرشتوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے طواف کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے کیا، اس کے بعد کئی سال گزر گئے، وہ جگہ مٹ گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے وہاں طواف کیا، اور وہاں باقاعدہ اللہ پاک نے حکم دیا وَأَذِّن لِلنَّاسِ فِي الْحَجِّ، وَأَذِّن لِلنَّاسِ فِي الْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ، لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ، اور آواز لگا دو کہ اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ آج کے بعد سے تم پر حج فرض ہو گیا، آج کے بعد سے یہاں پر آ کر طواف کرو، آج کے بعد سے اللہ کا گھر کا دیدار کرو۔ اللہ کے گھر کا دیدار کرنا ثواب ہی ثواب ہے، اللہ کے گھر کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اللہ کے گھر میں جانا بھی ثواب ہے، اللہ کے گھر میں پہنچنا بھی ثواب ہے، ہر طریقے سے ثواب ہی ثواب ہے، برکت ہی برکت ہے۔ آؤ آ کر حج کا، آؤ آ کر بیت اللہ کا طواف کرو، آؤ آ کر یہاں پر حج کرو۔ پھر اللہ پاک نے بہت ساری ادائیں، بہت ساری سنتیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی تھی اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تھی، ان تمام سنتوں کو جمع کر کے حج بنا دیا۔ مثال کے طور پر طواف کرنا، یہ تو فرشتوں کی سنت ہے۔ طواف کس کی سنت ہے؟ فرشتوں کی سنت ہے۔ اسی طرح صفا مروہ کے چکر لگانا، یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح قربانی کرنا، یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اللہ پاک نے ان تمام چیزوں کو جمع کر کے حج بنا دیا۔ تو اس طرح یہ حج مکمل ہوا۔ تو اللہ پاک نے اسلام کے رکن میں سے ایک رکن حج بتایا۔ تو یہ جب تک اب ایک انسان پر حج فرض ہو گیا، اس کے پاس اللہ پاک نے مال و دولت بھی دی ہے اور اتنی آسائش بھی دی ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ حج نہیں کرتا تو وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے، شیطان نے دوبارہ حملہ کیا، شیطان نے دوبارہ لوگوں کو ورغلایا، اور ایک وقت آیا کہ وہ بیت اللہ موجود ہے، خانہ کعبہ موجود ہے، لیکن وہاں پر شیطان نے ایسے کام کروائے کہ وہاں پر بہت سارے بت خانہ کعبہ کے اندر رکھوا دی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر بہت سارے بت موجود تھے، بہت سارے بت موجود تھے، جو کہ شیطان ہمارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ شیطان انسانوں کا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ اس نے تو وہاں پر دھمکی دی تھی، میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں تو اس کو ورغلاؤں گا، میں تو اس کو بھٹکاتا رہوں گا۔ تو اس نے ایک چال چلی، اس نے کہا یہ جو بیت اللہ ہے یہ اللہ پاک کا گھر ہے، کیوں نہ میں کوئی ایسی چال چلوں کہ اللہ پاک کے اس گھر کی یہ لوگ طواف کرنا چھوڑ دیں، اس کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، اور یہاں پر بت پرستی شروع ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسی مکے کے اندر بت پرستی عام ہو چکی تھی، اسی مکے کے اندر بت پرستی عام ہو چکی تھی، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی سالوں تک لڑائیاں ہوا کرتی تھی، نسل در نسل لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، کوئی بھی کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی، اس بچی کو اپنا عیب سمجھتے تھے، اپنی برائی سمجھتے تھے، اور اپنی ذلت سمجھتے تھے، اپنی بے عزتی سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اتنے ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ شیطان نے ایسا حملہ کیا تھا کہ اس کے ماں باپ، سگے ماں باپ، ایک چھوٹی سی بچی کو زمین کے اندر روتا ہوا چھوڑ کر دفن کر دیتے تھے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور قیامت والے دن پوچھا جائے گا اس بچی سے کہ بتا تجھے تیرے ماں باپ نے کیوں قتل کیا تھا، بتا تجھے تیرے ماں باپ نے کیوں قتل کیا تھا۔ مطلب اس بچی سے پوچھنا نہیں ہوگا، مطلب اشارہ یہ ہے کہ بچی کے ماں باپ سے پوچھا جائے گا۔
کہ کیوں قتل کیا تھا تم نے اس کو، چھوٹی سی بچی کو جو ناسمجھ تھی، ایک دن کی، ایک گھنٹے کی، ایک وقت، کیا چھوٹی سی بچی ہوتی ہے، آپ اندازہ لگا لیں معصوم ہوتی ہے۔ بچے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی بچی کو شیطان نے کیسا ان کو کیسا مضبوط کر دیا تھا کہ جگر کا ٹکڑا، اپنا خون زمین کے اندر درگور زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے احسان فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ایسی محنت کی کہ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ جو دوسروں سے چھینا کرتے تھے، بانٹنے والے بن گئے، اور جو دوسروں کو برا بڑا کہتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرنے والے بن گئے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہوا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مکہ المکرمہ کے اندر سے وہ جو بت پرستی کے بت رکھے ہوئے تھے، ان تمام بتوں کو توڑ دیا، ان تمام بتوں کو توڑ دیا۔ اور 9 ہجری کے اندر اللہ پاک نے باقاعدہ حج کا حکم نازل فرما دیا، اور فرمایا آج سے لے کر قیامت تک جیسے ہی یہ ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، جیسے ہی یہ ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، تمام مسلمانوں پر حج کرنا فرض ہے۔ تو 9 ذی الحجہ سے لے کر اب ہے 1445 ہجری۔ کون سی ہجری؟ 1445 ہجری۔ اور وہ سب سے پہلے جو حج فرض ہوا وہ تھی صرف 9 ہجری، صرف 9 ہجری، اور آج ہے 1445 ہجری۔ تو 1445 سال گزر گئے یہ حج فرض ہوئے ہوئے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، لیکن باقاعدہ فرض نہیں ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں طواف ہوتا تھا، لیکن باقاعدہ فرض نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آخری نبی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اب کوئی نیا نبی آئے گا نہیں، تو اللہ پاک نے اس بات کو مکمل کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے، یہ بیت اللہ میرا گھر ہے، یہ وہ گھر ہے کہ جو بالکل آسمان پہ جو عرش ہے، آسمان کے عرش کے نیچے جو بیت المعمور ہے، اس بیت المعمور کے بالکل سیدھ میں یہ بیت اللہ ہے۔ تو جو کوئی بھی پریشان ہے، جو کوئی بھی تنگ دست ہے، جائیں جا کر بیت اللہ میں نماز ادا کریں، بیت اللہ کا طواف کریں، بیت اللہ میں جا کر اللہ سے دعائیں کریں، وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں، ساری زمین پر کہیں پر بھی نماز پڑھو، اس نماز کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا کعبے کے اندر، بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھتے ہیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ ایک نماز پڑھتے ہیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ دعائیں قبول ہی قبول ہوتی رہتی ہیں۔ سب سے پہلے داخل ہوئے دروازے سے اندر بیت اللہ پر نظر کی، دعا مانگی، فوراً قبول۔ بیت اللہ پر نظر پڑی، دعا مانگی، فوراً قبول۔ بیت اللہ میں چلے گئے، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، میزاب رحمت جہاں پر سے پانی نیچے گرتا ہے، وہاں نیچے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک سے دعا مانگی، دعا قبول۔ اسی طرح حتیم میں کھڑے ہوئے ہیں، بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ایک ہے حجر اسود، ایک ہے حتیم۔ اب حتیم کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، دعا قبول۔ حجر اسود کے پاس آ گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، دعا قبول۔ میزاب رحمت پہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، دعا قبول۔ مقام ابراہیم پر چلے گئے، وہاں جا کر اللہ سے دعا کی، دعا قبول۔ صفا مروہ پہ چلے گئے، وہاں جا کر اللہ سے دعا کی، دعا قبول۔ مقام عرفات میں چلے گئے، وہاں جا کر اللہ سے دعا کی، دعا قبول۔ مینا میں چلے گئے، وہاں پر جا کر اللہ سے دعا کی، دعا قبول۔ تو دعائیں قبول ہی قبول ہو رہی ہیں، دعائیں قبول ہی قبول ہو رہی ہیں۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے جب انسان اللہ کے حکم سے حج کرنے جاتا ہے۔ یہ سال میں صرف ایک ہی موقع ہوتا ہے، یہ سال میں صرف ایک ہی موقع ہوتا ہے۔ جو شخص حج کرتا ہے، جو شخص حج کرتا ہے، تو حج کرنے میں جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اللہ پاک ان پیسوں کو دنیا میں ہی لوٹا دیتے ہیں۔ جتنی بھی مالی اعتبار سے اس کی خرچہ ہوتا ہے، مالی اعتبار سے پیسے لگتے ہیں، یہ اللہ پاک دنیا میں ہی اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ میرا حج پر اتنے پیسے لگے تھے، اتنے خرچہ ہوا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کو لوٹا بھی دیا۔ جو کوئی ایک بار حج کرتا ہے تو اس کا ایک بار حج کرنا اس کی زندگی کا فرض ادا ہو جاتا ہے، چونکہ حج کرنا زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ کتنی بار فرض ہے؟ صرف ایک بار فرض ہے۔ اب کسی شخص نے حج کیا اور اس نے حج ادا کر لیا، گویا کہ اس نے اپنے اوپر سے فرض ادا کر دیا۔
اب اسی طرح اللہ پاک نے اس کو توفیق دی، اس نے دوبارہ حج کیا، تو اب اللہ پاک کے حکم سے اس نے جو دوبارہ حج کیا ہے، یہ حج کرنا اللہ پاک کے اوپر گویا کہ قرض ہو گیا، گویا کہ اللہ پاک کے اوپر قرض ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس نے تیسرا حج کر لیا۔ جب اس نے تیسرا حج کر لیا تو دنیا کے اندر اگر اس کو کبھی آگ لگ گئی، اگر اس شخص کو کبھی آگ لگ گئی تو تیسرے حج کی برکت سے اس کو آگ نقصان نہیں پہنچائے گی، اس کو آگ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو ایک حج کرنا فرض ادا ہوتا ہے، دوسرا حج کرنا قرض ہوتا ہے، اور تیسرا حج کرنا آگ سے خلاصی ہوتی ہے۔ تو جب دنیا کی آگ اثر نہیں کرے گی تو آپ سوچیں جہنم کی آگ اثر کرے گی؟ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت حج کرنے والا حاجی واپس لوٹتا ہے تو گویا کہ ایسے لوٹتا ہے اپنے گھر میں جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پاک صاف ہوتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ پاک صاف ہوتا ہے۔ تو حاجی حج کرنے کے بعد گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ گویا آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ حاجی کی تو دعائیں قبول ہوتی ہی ہوتی ہیں، لیکن حاجی جس کے لیے دعائیں کر لے وہ بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ حاجی کی زیارت کرو، حاجی کے پاس جا کر اپنے لیے دعا کراؤ کہ بھائی میرے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے دے۔ تو یہ حج کا سیزن چل رہا ہے، یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہمارے محلے میں سے، علاقے میں سے کتنے ہی لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی کوشش کریں کہ ان کا اکرام کریں، ان سے پیار محبت سے بات کریں، ان سے کہیں ہمارے لیے بھی وہاں جا کر دعا کرنا۔ وہ بڑی اہمیت والا، بڑی فضیلت والا مقام ہے۔ وہ کتنی فضیلت والا مقام ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں قسمیں کھائیں، جس کے بارے میں، اور جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، جہاں پر فرشتے موجود ہیں، جہاں پر اس بیت اللہ کے اطراف میں 300 نبیوں کی قبریں ہیں۔ کتنی نبیوں کی؟ 300 نبیوں کی قبریں ہیں اس بیت اللہ کے اطراف میں۔ وہاں ہر وقت نزول رحمت ہوتا ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ پاک کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ 100 حصے ہیں۔ ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ اللہ پاک نے دنیا میں نازل فرمایا ہے۔ ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ اللہ پاک نے دنیا میں نازل فرمایا ہے، جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، وہ رحمت ہے اللہ کی۔ جس کی وجہ سے باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، دوست سے پیار کرتا ہے، میاں بیوی پیار کرتے ہیں۔ اسی طرح جہاں پر بھی نیک کام ہو رہے ہیں، جہاں پر بھی صلہ رحمی ہو رہی ہے، یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ رات دن ہم گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ پاک ہمیں پکڑتے نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ رات دن ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، رات دن ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک ہمیں پیٹ بھر کے کھلا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ ہم رات دن اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ پاک ہمیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سلاتے ہیں، چلاتے ہیں، جگاتے ہیں، پھراتے ہیں، یعنی ہماری پکڑ نہیں کرتے، اور یہ رحمت ہی تو ہے۔ تو اللہ پاک کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اس کے غصے پر کیا ہے؟ حاوی ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ اور یاد آ گیا، وہ بھی سن لیں۔ اللہ کی رحمت سے متعلق ایک واقعہ یاد آ گیا۔ وہ کیا واقعہ ہے کہ جس وقت اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس کے بعد ابلیس یعنی شیطان کو اللہ پاک نے کہا کہ تو ہمیشہ کے لیے میری اس جنت سے نکل جا، اور ہمیشہ کے لیے تو مردود ہو گیا۔ اب وہ جو ابلیس تھا، جو کہ جن تھا، جو کہ جنات میں سے تھا، وہ اللہ کی رحمت کو جانتا تھا، وہ اللہ کی رحمت کو جانتا تھا۔ حالانکہ ایسا غصے کا وقت ہے، اللہ پاک غصے کی حالت میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس ابلیس کو پتا تھا کہ اللہ کا غصہ اس کی رحمت پر حاوی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے۔ تو اس نے اس غصے کے وقت بھی اللہ پاک سے دعا کر لی، اس نے اس غصے کے وقت بھی اللہ پاک سے دعا کی اور کہنے لگا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے، اے اللہ مجھے، میری یہ دعا ہے کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے، اور میرے ساتھ ایسی فوج دے، اور مجھے ایسی طاقت دے کہ میں انسانوں کے اندر ایسے دوڑوں جیسے خون دوڑتا ہے۔ اللہ پاک نے وہ بھی دے دی، یعنی اللہ پاک نے اس غصے کے وقت بھی اس کی دعا قبول کر لی، اس کی دعا قبول کری نا۔ انذرنی، قرآن نے اس
کو کیسے نقل کیا ہے؟ انذرنی الی یوم یبعثون۔ شیطان نے کہا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے، اے اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے، میری یہ دعا قبول کر لے، انذرنی الی یوم یبعثون، انذرنی الی یوم یبعثون۔ اللہ پاک نے کہا کہ میں نے تیری یہ دعا قبول کر لی، جا تجھے قیامت تک کی زندگی دے دی۔ کیوں؟ اللہ پاک کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے، اور یہ رحمت اللہ پاک نے صرف ایک حصہ دکھایا ہے، ابھی 99% رحمت اللہ کی باقی ہے۔ وہ کب ظاہر ہوگی؟ وہ قیامت والے دن ظاہر ہوگی۔ کب ظاہر ہوگی؟ قیامت والے دن ظاہر ہوگی۔ قیامت والے دن اللہ پاک اپنی پوری رحمت کو کھول دیں گے اور اتنے انسانوں کو بخش دیں گے، مسلمانوں کو بخش دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ پاک بخش رہے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ پاک کہہ رہے ہوں گے جاؤ جنت میں جاؤ، جاؤ جنت میں جاؤ، جاؤ جنت میں جاؤ۔ تو اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے نافرمان بندو، کبھی بھی میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ پاک کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ پاک کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کی رحمتیں حج کے دوران 120 مرتبہ نازل ہوتی ہیں، جس میں سے 60 رحمتیں اس طواف کرنے والے کو ملتی ہیں، اور 40 رحمتیں اس نماز پڑھنے والے کو ملتی ہیں، اور 20 رحمتیں صرف بیت اللہ کا دیدار کرنے والے کو ملتی ہیں۔ 120 رحمتیں اسی وقت نازل ہوتی ہیں جو کہ ہر وقت بیت اللہ پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ 120 رحمتیں ہیں اللہ کی جو صرف بیت اللہ میں ہیں، جس میں سے 60 کس کو ملتی ہیں؟ جو طواف کر رہا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، طواف کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ پاک مزید 40 رحمتوں کو اور بھیج دیتے ہیں، 100 ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ صرف دیکھ رہا ہوتا ہے بیت اللہ کو، اللہ پاک 20 اور بھیج دیتے ہیں۔ 120 رحمتیں اللہ پاک کی اس حاجی کے لیے ہوتی ہیں، اس عمرہ کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں بھی حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں بھی عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔